دو ضرورت مند جب آپس میں تعلق بناتے ہیں تو شروع میں بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی ہے جس کا میں آج تک انتظار کرتا تھا، یہ وہی خاص ہے جو میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، غموں سے نجات دلائے گا، میرے زخم بھرے گا، ماضی کو مرہم لگائے گا، میرے لیے تارے توڑ لائے گا، میں روؤں تو مجھے ہنسائے گا، میں روٹھوں تو مجھے منائے گا، مرتے دم تک میرا ساتھ نبھائے گا، میری تمام ضرورتیں جنہیں میں نے خواہشوں کا نام دے رکھا ہے تو پورا کرے گا۔ دونوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اندر سے ہم دونوں ہی ضرورت مند ہیں، یعنی صرف لینے والے ہیں، دینے والے نہیں۔ جب تعلق کا نیاپن ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے باندھی ہوئی امیدیں بھی مرنے لگتی ہیں۔ دونوں یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے جسے میں نے سمجھا تھا کہ میری ضرورتیں پوری کرے گا۔ دونوں کو درد ہونے لگتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں، فوراً میسج کا جواب دینے والے ایک دوسرے کو کئی دن جواب نہیں دیتے، دونوں کے درمیان کالز کم ہو جاتی ہیں، بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے۔ لاشعور کی لڑائی شعوری طور پر ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ بات بریک اپ تک پہنچ جاتی ہے۔ جو ہاتھ میں ہو اسے چھوڑنے سے پہلے کسی نئے کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ضرورت مند دوسرے ضرورت مند کو چھوڑ کر کچھ نیا ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ نئے کے ساتھ جب نیا پن ختم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ضرورت مند ہے۔ کہانی خود کو بار بار دہراتی ہے اور کردار کو سمجھ نہیں آتی کہ کہانی تب ختم ہوگی، زندگی خوشیوں سے محبت سے تب بھرے گی جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ لینے والوں کو دینے والے کم ہی ملتے ہیں، مگر دینے والوں پر دنیا ٹوٹ پڑتی ہے۔